السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ویورز، میں آج آپ کو ایک سٹوری سناؤں گی اور اینڈ پہ اس سٹوری کا مورل لیسن بھی بتاؤں گی انشاءاللہ۔ چلیں سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری سلطنت میں جو سب سے بڑا بیوقوف ہے اسے پیش کرو۔ بادشاہ بھی بادشاہ ہی ہوتے ہیں۔ خیر، حکم تھا، عمل ہوا، اور بیوقوف کے نام سے سینکڑوں لوگ پیش کر دیے گئے۔ بادشاہ نے سب کا امتحان لیا اور فائنل راؤنڈ میں ایک شخص کامیاب بیوقوف قرار پایا۔ بادشاہ نے اپنے گلے سے ایک قیمتی ہار اتار کر اس بیوقوف کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ بیوقوف اعزاز پا کر اپنے گھر لوٹ گیا۔ ایک عرصے بعد وہ بیوقوف بادشاہ سے ملنے کے خیال سے آیا۔ بادشاہ مرض الموت میں آخری وقت گزار رہا تھا۔ بادشاہ کو بتایا گیا۔ بادشاہ نے اذن ملاقات بخش دیا۔ بیوقوف کو حاضر کیا گیا۔ بادشاہ سلامت، آپ لیٹے ہوئے کیوں ہیں؟ بادشاہ مسکرایا اور بولا، میں اب اٹھ نہیں سکتا، میں ایک ایسے سفر پر جا رہا ہوں جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ وہاں جانے کے لیے لیٹنا ضروری ہے۔ بیوقوف نے حیرت سے پوچھا، واپس نہیں آنا؟ کیا ہمیشہ وہیں رہنا ہے؟ بادشاہ نے بے بسی سے بولا، ہاں، ہمیشہ وہیں رہنا ہے۔ تو آپ نے وہاں یقیناً بہت بڑا محل، بڑے باغیچے، بہت سے غلام، بہت سی بیگمات اور بہت سارا سامان عیش روانہ کر دیا ہوگا، بیوقوف نے کہا۔ بادشاہ چیخ مار کر رو پڑا۔ بیوقوف نے حیرت سے بادشاہ کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ بادشاہ کیوں رو پڑا ہے۔ نہیں، میں نے وہاں ایک جھونپڑی بھی نہیں بنائی۔ روتے ہوئے بادشاہ کی آواز نکلی، کیا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سب سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ جب آپ کو پتا ہے ہمیشہ وہاں رہنا ہے، ضرور انتظام کیا ہوگا۔ بیوقوف نے کہا، افسوس، صد افسوس، میں نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ بادشاہ کے لہجے میں بلا کا درد تھا۔ بیوقوف اٹھا، اپنے گلے کا وہ ہار اتارا اور بادشاہ کے گلے میں ڈال کر بولا، تو پھر حضور، اس ہار کے مجھ سے زیادہ آپ حقدار ہیں۔ تو دوستو، کیا آپ نے اپنے لیے دوسری جہان کے لیے کچھ جمع پونجی کر رکھی ہے، یا آپ بھی اس بادشاہ کی طرح ہیں جو اس دنیا کی تو ہر آرائش استعمال کرتا رہا، لیکن جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اس جگہ کے لیے کچھ نہیں سوچا؟ سوچئے اور عمل کیجئے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔
اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام